محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ تم بس یوں ہی اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی تمہاری آزمائش نہیں ہوئی. تم اپنے آباء و اجداد کو، اسلاف کو، بزرگوں کو، صحابہ کو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ابھی تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. تمہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. ان کو تکلیفیں پہنچیں اور بہت تنگیاں پہنچیں. اتنی تنگ دستیاں، اتنی مصیبتیں، اتنے شدائد، اتنے مصائب. اللہ فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا. ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا. اور ایسے جھنجھوڑے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. اے اللہ، جو تو نے وعدہ کیا ہے کہ میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی، وہ مدد کب آئے گی؟ سر سے پانی گزر رہا ہے، ہمارے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، جسموں میں اب سکت باقی نہیں رہی. جس مدد اور نصرت کا تم نے وعدہ کیا ہے وہ کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں جب یہ حال ہوتا ہے اور پھر دعائیں ہوتی ہیں، پھر میں کہتا ہوں الا ان نصر اللہ قریب. آگاہ ہو جاؤ، تم امتحان میں کامیاب رہے ہو، میری مدد قریب ہے، پھر میری مدد آ گئی. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے دین کے بارے میں جو مصائب اور شدائد جھیلے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. خلفائے راشدین کے بعد سب سے زیادہ جو تکالیف دین کے بارے میں جس صحابی نے برداشت کی ہیں وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اسی مناسبت سے آج ان کا ذکر شروع ہوتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ان کی وطنی نسبت سے ظاہر ہے، حبشے کے رہنے والے تھے. ان کے والد کا نام رباح تھا. رباح. چنانچہ جبل ابی قبیس پر جب چڑھا جاتا ہے، صفا سے اوپر جو پہاڑی ہے، تو اس پر پہلی جو سڑک ہے پہاڑ کے اوپر چڑھتی، اس کا نام ہی شارع بلال ابن رباح نام کی ہے. ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا. حمامہ. والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا.
رباح نفع کو کہتے ہیں عربی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پاک میں بھی آتا ہے فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. رابحا اس کا مادہ ہے جس کے معنی تجارت میں نفع ہونے کے. اور حمامہ کبوتری کو کہتے ہیں، فاختہ کو کبوتری کو، مادہ کبوتر کو حمامہ کہتے ہیں. والدہ کا نام حمامہ تھا اور والد کا نام رباح تھا. بکتے بکاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مکہ معظمہ ایک عورت ان کو خرید کر لے آئی. یہ عورت خود کافرہ تھی، یہ کوئی بیوہ عورت تھی، اور امیہ بن خلف جو بہت بڑا مشرک تھا اس کی رشتہ دار تھی، وہ ان کا نگران تھا امیہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، عورتوں میں اور مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق، بچوں میں علی مرتضی، غلاموں میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن حارثہ، یہ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں. اور ان کے بعد پانچواں چھٹا درجہ جو ہے نمبر، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں. پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں. اور اسی زمانے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں، اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے یہ 7 لوگ ہیں: ابو بکر، علی اور زید، حضرت بلال اور حضرت عمار ابن یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرات سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جتنی سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں اور کسی نے نہیں جھیلی. بہت سختیاں برداشت کی. جس عورت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تھا، چونکہ وہ زیر نگرانی تھی امیہ کے، امیہ بہت زبردست قسم کا کافر تھا، تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے زبانی طور پر سمجھانا شروع کیا کہ تم دین کیوں بدل بیٹھے، تم نے اپنا دین کیوں بدل لیا، تم نے اپنا دین معاذ اللہ بگاڑ لیا. کبھی کبھی باطل بھی حق کو منہ چڑھانے لگ جاتا ہے، اور یہ دنیا میں ریت چلی آتی ہے. خود قرآن پاک نے بیان کیا کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر جماعت جو ان کے معتقدات ہوتے ہیں اس پر خوش ہونے والے ہوتے ہیں کہ ہمارے نظریات اور ہمارے عقائد بہت اچھے ہیں. یہ ایک فطری امر ہے کہ ہر شخص اپنے نظریات اور معتقدات کا حسن ظن رکھنے والا ہوتا ہے اور ان کو اچھا سمجھنے والا ہوتا ہے. تو امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے اپنا دین کیوں بدل لیا، معاذ اللہ یہ غلط دین کے پیرو تم کیوں بن گئے. انہوں نے فرمایا مجھے یہ اچھا لگا، میں نے قبول کر لیا. اس نے کہا پھر اس کی قیمت بہت زیادہ ادا کرنی پڑے گی.
اس نے کہا کوئی بات نہیں، ایسی بھی کیا بات ہے۔ اس نے پھر ستانا شروع کیا۔ کیسے ستاتا تھا؟ کام بہت لیتا تھا۔ ابتدا یہاں سے ہوئی، بہت زیادہ بیگارے لیتا، بہت کام کرواتا، ہمت اور طاقت سے بڑھ چڑھ کر ان سے ڈیوٹی لیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف نہیں کرتے تھے، اف نہیں کرتے تھے۔ دین حق کی خاطر جتنی بھی تنگیاں آئیں گی ان کو برداشت کریں گے، کوئی بات نہیں۔ یہ ابھی تو ڈیوٹی ہی زیادہ لی جا رہی ہے، اگر جان کی بھی قربانی دینا پڑے گی تو گریز نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دین اور حق یہ ہمیں اتنا عزیز اور اتنا پیارا ہے کہ اس کی خاطر ایک جان نہیں، ہم 100 جان سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ دیندار بننا اور دین حق کو قبول کرنا اس ماحول میں کتنا مہنگا ہے اور اس کی کتنی قیمت دینی پڑتی ہے، وہ جانتے تھے۔ اقبال مرحوم نے تو ہمارے زمانے کے لیے یہ کہا، در حقیقت یہ ترجمانی کی ہے حضرات صحابہ اور سابقون الاولون کی، کہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا آسان نہیں، یہ تو محبت اور پیار کی شہادت گاہ میں داخل ہونے کا نام اسلام ہے۔ اور اس طرح پر اسلام کے محل میں صحابہ داخل ہوئے ہیں، اس طرح ان لوگوں نے اس کا حق ادا کیا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب مصائب اور شدائد کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ڈیوٹی زیادہ لینے سے بھی اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی تو اس نے پھر ستانا شروع کیا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کے دن، سنگ لاخ زمین پر برہنہ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا، خود اوپر کھڑا ہوا، نیچے سے تپتی ہوئی وہ سنگریزی زمین وہ جسم کے اندر زخم کر رہی تھی، اوپر سے اس کا بوجھ، بد باطن کافر کا بوجھ جسم کو سنگریزوں میں داخل کر رہا تھا۔ یہ بات کہنی سننی آسان ہے اور اس کو آزمانا اور اس کو برداشت کرنا یہ کار دارد ہے۔ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے بلال، کچھ ہوش ٹھکانے آیا یا نہیں؟ اپنا نظریہ چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ خود اتر جاتا ہے، دوسری زمین منتخب کرتا ہے جو گرم ہونے میں بالکل انتہائی معیار پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے، یوں سمجھو کہ آگ اگل رہی ہے اپنے اندر سے۔ پھر حضرت بلال کو اس پر لٹاتا ہے اور لٹا کر بہت بڑی ایک بھاری سل سینے پر رکھتا ہے، منو وزنی سل، اور پھر کہتا ہے لا تزال ہاکذا، الفاظ میں آپ غور فرمائیں، لا تزال ہاکذا حتی تکفر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم او تعبد اللات والعزی۔ یہ سل اس گرم پتھروں کے اوپر تجھے برہنہ لٹا کر تیرے سینے پر اسی طرح رکھی رہے گی جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ میں محمد کا کلمہ نہیں پڑھتا اور چھوڑتا ہوں، اور میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں لات اور عزا کی عبادت کروں گا، اس وقت تک یہ سیل تیرے سینے سے الگ نہیں کی جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لات و عزا کی عبادت نہیں، اسی خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہوگی۔ احد احد، خدا کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس حالت میں
کلمہ پڑھنے کا مزہ آتا ہے. ہم اپنے گھروں میں آرام اور راحت قدوں میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں، اس کی بھی اللہ کے ہاں قدر ہے، مگر اصل قیمت اس کلمے کی پڑے گی کہ ماحول ناسازگار ہو، کفر دن دنا رہا ہو، آگ کے شعلوں پر برہنہ کر کے لٹایا جا رہا ہو، پتھر کی بھاری بھرکم سلیں سینے پر رکھی جا رہی ہوں، اور پھر کفر اپنی طاقت کے بل بوتے پر ایک نادار غلام سے یہ کہتا ہو کہ تو اسی طرح پر مرے گا تا وقت کہ تو محمد الرسول اللہ کے کلمے کا انکار نہ کرے. اب کلمہ پڑھنے کا جو اللہ کے ہاں وزن ہوگا، اس کلمے کی جو اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوگی، وہ میرے اور آپ کے کلمے کی نہیں ہو سکتی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت کرتے ہیں، برداشت کر گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشغلہ ان کم بختوں نے پھر بلا ناغہ شروع کر دیا روزانہ دوپہر کے وقت، اور اس کو انہوں نے اپنا ایک مشغلہ بنا لیا، من بھایا ایک مشغلہ بنایا. اس میں ابو جہل بھی شامل ہے، عتبہ اور شیبہ بھی شامل ہے. ایک ایک کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹتے ہیں. جب ایک تھک جاتا تو دوسرا آ جاتا، دوسرا تھک جاتا تیسرا آ جاتا، وہ تھک جاتا تو اور آ جاتا، ایک بعد دیگرے تازہ دم آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے تھے. مگر یہ اللہ کا شیر احد احد سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہٹتا تھا. اسی صورت میں، اسی صورت حال میں تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. حضرت نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کمزور غریب کو تم ستاتے ہو، اس کو مارتے ہو، اس کو پیٹتے ہو، تمہیں شرم کرنی چاہیے. اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جس کو اتنا ستا رہے ہو؟ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ تو نے اس کو بگاڑا ہے اور تو ہی اس کو چھڑا سکتا ہے اور کوئی نہیں چھڑا سکتا، اگر چھڑانا چاہتا ہے تو آ جا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چیلنج کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متحمل مزاج تھے. اس وقت بھانپ گئے کہ یہ لڑائی اور جھگڑے اور فساد پر آمادہ ہے، اس وقت کو ٹال دیا اور دوسرے وقت جا کر اسے گھر پر کہنے لگے کہ تو کہتا تھا کہ تو نے اس کو بگاڑا، تو چھڑا لے. میرے پاس ایک حبشی سیاہ فام غلام ہے جو بلال سے 3 گنا زیادہ طاقتور ہے، بہت کام کرنے والا غلام ہے. وہ جوان ہے، یہ ادھیڑ عمر کا ہے، یہ کمزور ہے، وہ توانا ہے، وہ اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے. اگر تو تبادلہ کرنا چاہے تو یہ مجھے دے دو اور وہ غلام میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو اس نے کہا ہاں واقعی وہ غلام تو تیرا بہت قیمتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلام دیا اور حضرت بلال کو لے گئے، تبادلے میں لے جا کر اس کو آزاد کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ایک اور کارنامہ کیا کہ ہمارے ایک سردار کو انہوں نے خرید کر آزاد کیا، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق حضرت بلال کو سردار کہتے ہیں، بلال حبشی کو. یہ ہے اسلام، اس کو اسلام کہتے ہیں. قرآن پاک نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے قبیلے اور ذاتیں بنائی، خاندان بنا دیے تاکہ تمہارا تعارف رہ سکے. اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں. فرمایا اونچا کون ہے، عزت والا کون ہے؟ اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ معزز، مکرم، محترم کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے.
اگر بڑائی کا، اکرام اور احترام کا کوئی فرق اسلام میں ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، ذات پات، خاندان، رنگ، روپ اور حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو زیر و بالا کیا، اسلام کا یہ فاتح خلیفہ ثانی، یہ بلال حبشی کو جو بکتا بکاتا مکہ معظمہ کی گلیوں میں خریدا گیا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا بلال، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کیا۔ کتنا اونچا مقام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے اللہ سے مانگا، جو حضور علیہ السلام کی مراد ہے، جن کو دعائیں کر کر کے لیا، وہ بلال کو اپنا سید اور اپنا آقا کہہ کر بلا رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح پھر خلاصی کی سبیل نکالی۔ اس نے تو تنزن کہا تھا، امیہ بن خلف نے لڑنے کی بنیاد بنا کر کہا تھا کہ تو نے بگاڑا ہے، تو اس کو چھڑا لے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حکمت عملی سے چھڑایا ہے کہ جب سودا ہو گیا اور اس نے وہ غلام دے دیا، کافر غلام کافر کے حوالے کر دیا، مسلمان غلام لے لیا اور اس کو آزاد کر دیا، تو پھر صبح کے وقت سوچنے لگا کہ اوہو یہ تو ہم نے بہت برا کیا، اچھا نہ کیا، بلال کو نہیں چھوڑنا تھا، مگر اب کیا کر سکتا تھا، اب تو سودا ہو چکا اور وہ ان کو آزاد کر چکے۔ باہر صورت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر اس طرح پر رہے ہیں آج کے بعد، تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جب تلک آپ تشریف فرما رہے، اس وقت تلک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس طرح رہے جس طرح گھر کا ایک فرد ہوتا ہے، بالکل گھر کے افراد کی طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کیا کام لیتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنے گھر کے تمام اخراجات کا ذمہ دار بنایا تھا۔ سودا خریدنا ہو بلال خریدے، سبزی ترکاری لانی ہو حضرت بلال لائیں گے، مہمان نوازی کرنی ہے حضرت بلال کریں گے۔ یہ خدمتیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہو گئی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت جی پیسے تو گھر ہوتے نہیں اور حکم مل جاتا ہے کہ فلاں چیز لاؤ، میں کہاں سے لایا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھار کر لیا کرو، پھر ہم ادھار دیا کریں گے، ادھار کر لیا کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں بس میرے لیے راستہ کھل گیا، اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ جب مجھے حضور علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوتا، جب ازواج مطہرات کی طرف سے مجھے حکم ہوتا، تو میں کبھی کبیدہ خاطر نہیں ہوتا تھا، میں بطیب خاطر بھاگا بھاگا جاتا اور میں کہیں سے قرض لیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، قرض لے کر کے پھر میں وہ سودا خرید کر لے آتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ مسافر آئے اور انہوں نے آ کر تنہائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت جی یہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اس کے بغیر اور کوئی کپڑا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا۔ بلال فرماتے ہیں کہ مجھے حضور بلاتے اور فرماتے کہ جیسا یہ کپڑا چاہتے ہیں ویسا کپڑا ان کو خرید کر ہمارے حساب سے دے دو۔ کپڑوں کے طالب لوگ کپڑے لے کر جا رہے ہیں، کھانے والے کھانے لے کر جا رہے ہیں، سواری والوں کو سواری خرید کر دی جا رہی ہے ادھار سے، اور یہ سارا ادھار کھاتا چل رہا ہے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک کافر نے مجھے ایک دن بلا کر کہا، کافر دشمن مجھے بلا کر کہنے لگا، معلوم ہوا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا ساز و سامان خرید کر لاتے ہو، ضروریات۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو خرچ تو بہت زیادہ ہے، آمدنی کہاں سے ہوتی ہے؟ کہنے لگا ادھار لاتا ہوں، بہت لوگوں کا قرضہ دینا ہے، بہت ادھار دینا ہے۔ تو کہاں سے ادھار لیتے ہو؟ میں فلاں جگہ سے لیتا ہوں، فلاں جگہ سے لیتا ہوں، فلاں جگہ سے لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا پھر ہم سے بھی لے لیا کرو، جتنی تمہیں ادھار کی ضرورت ہو مجھ سے لے جایا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جتنا تمہیں ادھار کی ضرورت ہو مجھ سے لے جایا کرو۔ کافر پیشکش کر رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آدھی رات کا وقت ہوتا اور حضور فرماتے کہ مہمان آئے ہیں، وفدوں کے وفد آئے ہیں، بلال کہیں سے کھجوریں مہیا کرو، کہیں سے ستو مہیا کرو، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ تو آدھی رات کے وقت میں کہاں سے، بازار بند ہے، مارکیٹ کوئی نہیں، میرا گھر نہیں، میرے کسی دوست کا گھر نہیں، میں کہاں سے لے آؤں؟ صحابہ کا سب کا یہی حال ہے۔ تو میں نے جی میں سوچا کہ کچھ تھوڑا سا سٹور کرنا چاہیے، سٹاک کرنا چاہیے مال۔ تو میں نے کچھ کھجوریں سٹاک کر لی۔ تو جس حجرے میں میں رہتا تھا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں گزر ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بلال یہ کپڑے کے نیچے کیا رکھا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت یہ کھجوریں میں نے کچھ جمع کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع کی ہیں؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ جمع کرنا؟ ہم جمع کے لیے تو آئے نہیں، ہم تو تفریق کے لیے آئے ہیں۔ حضرت جی آپ آدھی رات فرما دیتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں ان کو کھجوریں کھلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، تو اس وقت میں کہاں سے لا کر کھلاؤں؟ اس پیش بندی کے لیے میں نے یہ کھجوریں جمع کر رکھی ہیں کہ رات وقت بے وقت جب کوئی مہمان آئیں گے تو میرے پاس ہوں گی تو میں اٹھا کر کے دے دیا کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نکالو باہر، انفق یا بلال، ان کو سب خیرات کر دو، ختم کر دو، خرچ کر دو۔ حضرت جی پھر رات آدھی رات کے وقت جو مہمان آئیں گے ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ فرمایا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، کہ عرش والا پھر اس وقت کوئی انتظام نہیں کر سکے گا، انتظام ہو جائے گا، ان کو نہ رکھو۔ اللہ کا پیغمبر یہ جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو تفریق کے لیے آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً تفریق کی ہے، بکھیرا ہے، تقسیم کیا ہے، جمع نہیں کیا۔ آپ نے سنا کہ اگر کسی مسلمان کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تو جنازے کے موقع پر اعلان فرماتے کہ بھائی اس میت کا اگر کسی نے کچھ دینا ہو تو اس کے یہ وارث ہیں ان کو دے دے، اور اگر اس میت سے کسی نے کچھ لینا ہو تو محمد الرسول اللہ سے آ کر لے لے۔ میت جو مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اس کے دینے کے ذمہ دار خود بن رہے ہیں، اور اس کی جو دوسروں کی طرف واجب الادا رقمیں ہیں ان کے متعلق نہیں فرماتے کہ وہ بھی مجھے دے دینا، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے فلاں فلاں وارث ہیں ان کو دے دو، اور اس کے ذمے، میت کے ذمے جو واجب رقمیں ہیں ان کی ذمہ داری ورثہ پر نہیں ڈالتے۔ بتا رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن نے کہا کہ نبی یہ تمام مومنین سے، ان کی اپنی ذاتوں سے اور ان کے سب قریبی رشتہ داروں سے سب سے زیادہ قریبی اللہ کا پیغمبر ہے۔ یعنی اہل ایمان کے لیے اللہ کا پیغمبر اتنا زیادہ قریبی ہے کہ وہ اپنی جانوں کے خود آپ اتنے قریب نہیں جتنا پیغمبر ان کا زیادہ قریبی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی بن کر دکھلایا، فرمایا کہ دینے کے لیے ہم قریبی بنتے ہیں، لینے کے لیے یہ قریبی ہے، ان کو دے دینا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ہم کچھ کھجوریں جمع کر کے رکھیں
اور اس خیال سے کہ آدھی رات اگر مہمان آ جائیں گے تو ان کا انتظام ہو سکے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ تم دوسرے لوگوں کی نسبت کون سا عمل زیادہ کرتے ہو؟ حضرت جی کیوں؟ میں تو کوئی زیادہ عمل نہیں کرتا۔ فرمایا ضرور کرتے ہو، کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرتے ہو۔ حضرت جی نہیں، میں تو کوئی عمل نہیں کرتا، میں نے کیا عمل کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، میں معراج میں گیا تو جب میں جنت کی سیر کرنے لگا تو مجھے پاؤں کی آہٹ آئی، جبریل سے پوچھا کہ یہ کس کے پاؤں کی آہٹ ہے؟ تو جبریل نے مجھے کہا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آہٹ ہے۔ تمہارے پاؤں کی آہٹ جنت میں نے محسوس کی اور تم کہتے ہو میں نے عمل نہیں کیا۔ فرمانے لگے حضرت پھر شاید اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا ہو کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، شاید اللہ رب العزت کو میرا یہ عمل پسند آ گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا یہی عمل اللہ کو پسند ہے اور اسی کی بدولت تیری میں نے وہاں آواز سنی ہے تیرے پاؤں کی۔ حق تعالی شانہ نے کتنی پذیرائی فرمائی، کتنی پذیرائی فرمائی۔ سن 2 ہجری میں جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، حضرت بلال بھی ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور سب سے پہلے جانے والوں میں ہے، بھیج دیا تھا ان کو۔ سن 1 ہجری میں غزوہ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے۔ حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت بلال ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صحابہ ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں جاتے ہیں تو ان کے سامنے امیہ بن خلف ہی آتا ہے، وہ جو ان کو پیٹا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد امیہ بن خلف کا مقابلہ حضرت بلال سے ہو گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر گردن سے جدا کر دیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور نعرہ تکبیر کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میں نے امیہ بن خلف جو آپ کا اور ہمارے دین کا بہت بڑا دشمن تھا، میں نے اس کا سر اتار دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہنی اللہ کا، تجھے مبارک ہو بلال، لقد ادرکت سارا کا، تو نے اپنا بدلہ لے لیا امیہ بن خلف سے، کہ امیہ بن خلف تجھے مکہ معظمہ میں تکلیف دیا کرتا تھا، تجھے اذیت پہنچایا کرتا تھا، آج اللہ نے تیرے ناتوان اور کمزور ہاتھوں سے بدلہ چکا لیا اور بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا، اور تیرے ہی ہاتھ سے اس طاقتور کافر کو اللہ رب العزت نے ختم کروایا۔ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی کامیابی کے بعد کچھ اسلام میں جب بہت لوگ داخل ہوئے، مجمع زیادہ ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ نماز با جماعت پڑھنی چاہیے۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی گھڑیاں تو ہے نہیں، کس طرح پر سب مسلمانوں کو جماعت کے لیے بلایا جائے؟ اس پر مشورہ ہوا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ شنکھ بجا لیا جائے، جب نماز کا وقت ہو اور جب جماعت کروانی ہو شنکھ بجا دیا جائے، لوگ سن کر کے مسجد میں آ جایا کریں گے اور جماعت ہو جایا کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو یہود کی علامت ہے، ھذا من امر الیہود، یہ تو یہودی بجاتے ہیں اپنے گرجوں میں شنکھ، ہم نہیں بجائیں گے۔ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ یہود اور نصارہ سے تمہاری مشابہت نہیں ہونی چاہیے کسی کام میں بھی، حتیٰ کہ اذان میں بھی، ان کو بلانے میں بھی تمہاری مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، یہ یہود کرتے، ہم نہیں کرتے۔ کسی نے کہا حضرت جی پھر ایسا کر لیں
کہ ایک بہت بڑا جھنڈا بہت بڑے بانس کے سر پر باندھتے ہیں. جب نماز کا وقت ہو اور جماعت کروانی ہو تو اس جھنڈے کو کھڑا کر دیا. لوگ دیکھ لیں گے دور سے کہ جھنڈا کھڑا ہو گیا اور مسجد میں آ کر کے بعد نماز پڑھ لیا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کچھ نہیں ہے, یہ پسند نہیں ہے, اس کو بھی رد کر دیا. پھر تجویز آئی کہ 2 خشک بانس لے لیے جائیں اور نماز کے وقت میں ایک بانس کو دوسرے بانس میں یوں مار کر کے آواز پیدا کی جائے. یہ جو آواز باہر جائے گی لوگ اس آواز کو محسوس کر کے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جایا کرے. فرمایا یہ تو نصارہ کرتے ہیں, کیونکہ ساز بجا کر کے عبادت کے لیے بلانا یہ نصارہ کا شیوا ہے. ہم ان کی بھی مخالفت کریں گے اور اس کو ہم نہیں پسند کریں گے. اب کوئی تجویز کسی نے کی کہ حضرت جی آگ جلا دیا کرے. فرمانے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ. آگ جلاؤ تم اور ادھر سے آندھی آ جائے اور وہ سارے گھروں کو جلا دے. اور علاوہ ازیں یہ تو مجوس کے ساتھ مشابہت ہے, آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت ہوگی. ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ جو تجویز آتی ہے وہ رد ہو جاتی ہے. اور بہت رات تک یہ سوچتے تھے, گئی رات تک یہ مشورہ ہوتا رہا. ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عبد ربی, یہ صحابی ہیں, ان کو بہت فکر ہے کہ یار کوئی مشورہ ختم ہو طے پا جاتا تو اچھا تھا. اور یہ انصاری ہیں, انصار میں سے ہیں. بعضی طبیعتیں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں کہ دین کے کام کی بعضی طبیعتوں کو بہت زیادہ حس ہوتی ہے. وہ جب تک کر نہ لیں ان کو چین نہیں آتا. مثلا جس نے اپنے ذمے صفائی لی ہو وہ جب تک صفائی کر نہ لے مسجد کی اس کو چین نہیں آتا. مسجد کی کوئی چیز ٹوٹی پھوٹی ہو وہ جب تک اس کو ٹھیک نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا. حضرت عبداللہ ابن عبد ربی ان کو بہت زیادہ فکر تھی اس بات کی کہ جماعت کے بلانے کے لیے کوئی مشورہ طے ہو جاتا تو اچھا تھا. اے کاش کہ کوئی مشورہ طے ہو جاتا. اسی فکر میں سب صحابہ گھر چلے گئے اور یہ مسجد میں بیٹھے رہے. فکر یار کوئی طے نہ ہوئی, بات طے ہو جاتی تو اچھا تھا. اور جب سب حضرات چلے گئے تو ایک صاحب نے, حضرت عبداللہ ابن عبد ربی ہی سب کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر نیند نہیں آتی, کروٹیں بدلتے ہیں. بہت دیر کے بعد نیند آئی. نیند آئی تو خواب دیکھتے ہیں کہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم اتنے مغموم کیوں ہو؟ جماعت کے لیے ہم تمہیں طریقہ بتلاتے ہیں کہ کس طرح تم نے جمع کرنا ہے. تو فرشتے نے اذان کے کلمات حضرت عبداللہ ابن عبد ربی ہی کو خواب کے اندر سکھلائے کہ تم پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کہا کرو, یہ کلمات بہت اعلیٰ ہیں اور تم لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بلند آواز کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر اپنے کانوں میں انگلیاں لے کر اونچی جگہ کھڑے ہو کر یہ کلمات پکارا کرو. پھر لوگ ان کلمات کو سن کر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آ جایا کریں گے. یہ خواب حضرت عبداللہ ابن عبد ربی نے دیکھا. نیند ہی بہت دیر بعد آئی تھی اور اٹھے تو اب اس انتظار میں ہے کہ صبح کب ہو اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کے اپنا خواب بتاؤں.
تہجد پڑھنے لگ گئے. جب دیکھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر مبارک سے مسجد میں تشریف لے آئے ہوں گے, کیونکہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ تہجد عموماً گھر پڑھا کرتے تھے اور صبح کے ساتھ مسجد میں تشریف لاتے. تو حضرت عبداللہ ابن عبد ربیہ صبح کے وقت, صبح شروع ہی مسجد میں پہنچ گئے. ادھر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. کود کر کے, بھاگ کر کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت جی, کنت بین النوم والیقظہ, میں جاگ اور نیند کے درمیان تھا, پورا سویا ہوا نہیں تھا. مجھے خواب میں ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یہ کلمات کہا کرو. وہ کلمات سنا دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو بلاؤ, جلدی بلال کو بلاؤ. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قضاء و قدر نے پہلے سے ہی متعین فرما رکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ چلو آج اذان نہیں کہتے, پہلے سکھا دیتے ہیں, آج بغیر اذان کے جماعت ہو جاتی ہے. یہ مہلت نہیں دی. فرمانے لگے سیکھنے میں دیر لگے گی, عبداللہ تمہاری آواز پست ہے, بلال کو کھڑے کر لو اونچی جگہ, تم کلمات آہستہ آہستہ ان کو کہلاتے جاؤ اور یہ بطور اذان کے اونچی اونچی کہتے جائیں. ابھی سے اذان شروع کر دو, انتظار نہیں ہوگا کہ پہلے سکھا لیں, پہلے سیکھ تو جائے, ٹرینڈ تو ہو جائے. نہیں, فرمایا تم نیچے کھڑے ہو کر جو تم نے خواب میں سنا وہ تم کہلاتے جاؤ اور بلال کہتے جائیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عبد ربیہ نے آہستہ آہستہ ان کو کہلائے اور حضرت بلال نے خوب, جہیر الصوت تھے, بہت بلند آواز تھی, اونچی آواز سے. اب یہ اذان کے کلمات جب گھروں میں گئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک کر اٹھے. روایات میں آتا ہے کہ کپڑے بھی پورے نہیں پہنے تھے, تہبند بھی کس کر نہیں باندھا تھا, وہ ڈھیلا ڈھالا لٹکتا ہوا آ رہا تھا اور حضور کی خدمت میں پہنچے اور آ کر عرض کیا واللہ جو کچھ حضرت بلال نے اب کلمات کہے ہیں یہی کلمے میں نے خواب میں ایک فرشتے سے سنے. اس کو توارد اور توافق کہتے ہیں کہ جو عبداللہ ابن عبد ربیہ کے دل پر اللہ نے القاء کیا فرشتے کے ذریعے, وہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دکھلایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پورا واقعہ سنتے ہیں عبداللہ ابن عبد ربیہ سے تو فرماتے ہیں قسم کھا کر کہتا ہوں جو کچھ تم نے دیکھا یہی اللہ نے مجھے دکھایا. حرف بحرف صحیح ہے, اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عبد ربیہ کے خواب کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب سے تصدیق کروا دی. اب اس کو اور تقویت ہوگی. کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عناد کی بنا پر الصلاۃ خیر من النوم ان کلمات کو فجر کی اذان میں نہیں کہتے. کہتے ہیں کہ ان کلمات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں داخل کرنے کا حکم دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. حالانکہ یہ بات غلط ہے, تاریخی اعتبار سے غلط ہے, واقعاتی اعتبار سے غلط ہے, اور مستند احادیث کی روشنی میں یہ بات پایا ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ نہیں کروایا, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اگر ہم فرض بھی کر لیں, مان لیں, ویسے میں بتاؤں گا جواب اس کا کیا ہے, اگر ہم مان بھی لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم دے کر اس کو درج کروایا ہے اذان میں, تو اذان تو خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق اور ان کی تائید سے ثابت ہوئی ہے. ان کو اللہ نے خواب میں یہ سکھلایا دکھلایا. اگر عبداللہ ابن عبد ربیہ پہلے نہ پہنچتے تو عمر فاروق نے بھی پہنچ کر یہی اذان بتانا تھی,
اور تائید اور تصدیق تو عمر فاروق نے ہی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عبد ربیہ کے خواب کی اللہ نے عمر کو خواب دکھلا کر تصدیق کروا دی. تو یہ اذان تو ساری ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عبد ربیہ دونوں بزرگوں کے طفیل سے ملی ہے. اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلمہ ناگوار ہے کہ انہوں نے الصلاۃ خیر من النوم یہ اذان میں داخل کروایا ہے, ہم تو کہتے ہیں پھر تمہیں اذان ساری چھوڑ دینی چاہیے, تم کوئی اور اذان تلاش کرو, اس لیے کہ یہ ساری اذان عبداللہ ابن عبد ربیہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بزرگوں کی مرہون منت. اب ان کو شبہ کہاں سے ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے اپنے عہد میں اذان میں درج کروایا. دیکھو, نہ قرآن بغیر بصیرت کے سمجھ میں آ سکتا ہے, نہ حدیث بغیر بصیرت کے سمجھ میں آ سکتی ہے. بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو, بصیرت کہتے ہیں قلب کی روشنی کو, دل کی روشنی کو. جتنا تقوی اور طہارت زیادہ ہوگی اتنا دل کی روشنی زیادہ ہوگی, جتنا تقوی اور طہارت کم ہوگا اتنا دل اندھا ہوگا اور دل کی روشنی کم ہوگی. یہی روایت جس سے ہمارے شیعہ بھائی یہ سمجھے کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو حکم دے کر فجر کی اذان میں درج کروائی. یہ روایت ہم نے بھی تو پڑھی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ روایت پڑھی تھی ہمارے ذہن میں یہ شبہ بھی نہیں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو درج کروایا ہے, بلکہ وہی معنی سمجھ میں آئے جو اس کے صحیح معنی ہے. وہ کیا ہے وہ سن لو. قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ مؤذن تھے, تو مؤذن نے تو سب سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے نا, مؤذن پہلے اٹھتا ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ تم اذان دے کر کے صحابہ کو جگا کر آیا کرو. بالخصوص جو صحابہ نیند دیر سے سوتے تھے اور دیر سے اٹھنے کے عادی ہوتے تھے ان کو حضرت بلال جا جا کر جگایا کرتے تھے. اور جگانے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیل دے دے, بیل تو ہوتے نہیں تھے. دوسرا یہ تھا کہ دستک دے, یہ بھی بھونڈا طریقہ تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا. کیا اجتہاد کیا؟ انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ میں دستک دوں یا ایک ایک کا نام پکار کر آوازیں دوں یا میں اور کوئی شور کروں, اس سے یہ بہتر ہے کہ میں گھروں کے پاس سے گزرتا چلا جایا کروں اور یہ کہتا چلا جایا کروں الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, کہ بھئی نماز نیند سے بہتر ہے, نماز نیند سے بہتر ہے, نماز نیند سے بہتر ہے. چنانچہ انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, ان کے زمانے میں جگانا اس طرح پر شروع کر دیا کہ الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں گلی کوچوں میں بلند کر رہے ہیں اور صحابہ اٹھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے منع فرمایا کہ یہ کلمہ نہ کہا کرو, یہ نہ کہا. کلمہ تو بہت اچھا ہے, رو کیوں دیا؟ فرمایا اذان کی تخفیف اور توہین نکلتی ہے اس سے. اذان کے ایک جز کی اس طرح پر گلی کوچوں میں صدائیں لگانے سے توہین کا پہلو نکلتا ہے. اس لیے فرمایا اجعلھا فی ندائک, تو اس کلمے کو اپنی اذان میں ہی کیے رکھ, اذان سے باہر اس کو استعمال نہ کیا کر. یہ فرمایا. اب ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے استادوں سے اس کا ترجمہ یہ سنا اجعلھا فی ندائک, تو اس کو اپنی اذان ہی میں محدود رکھ, اذان سے باہر اس کا استعمال نہ کیا کر. اب جانبداری سے بتلاؤ کہ حضرت عمر اس کو درج کروا رہے ہیں
یہ پہلے سے درج ہے، یہ تو پہلے سے درج چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمر تو حکم یہ دے رہے ہیں کہ اذان سے باہر اس کا استعمال نہ کرو، اذان ہی میں استعمال رکھو، اس کو اذان ہی میں محدود رکھو، اذان ہی میں کہو، اس کا استعمال اذان ہی میں ہونا چاہیے، اذان سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ترجمہ تم نے کہاں سے نکال لیا کہ حضرت عمر نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم کو اذان کا جز بنا لو؟ جز تو پہلے سے بنا ہوا ہے، انہوں نے کب کہا؟ تو اللہ رب العزت نے عقل سلب کر لی ہے۔ اور یہ بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تجربے کی ہے کہ حضرات صحابہ یہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقدس ہستی ہیں، سب سے زیادہ مقدس ہستی ہیں۔ ان کے ساتھ جو عناد رکھے گا، بغض رکھے گا، اللہ رب العزت اس کی بصیرت سلب کر لیتے ہیں، عقل مار دیتے ہیں اس کی، اس کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ کتنا علامہ کیوں نہ بن جائے، کتنا بڑا وہ مصنف کیوں نہ بن جائے، کتنا بڑا وہ محقق کیوں نہ بن جائے، وہ اونچا اڑتا اڑتا ایسا گرے گا کہ کوئی معمولی طالب علم بھی وہ غلطی نہیں کر سکتا جو غلطی ان سے ہو جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑی زبردست ہٹ کی ہوتی ہے اللہ کے مقبول بندوں پر، جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پر جتنا کسی کا اللہ کے ہاں مقام زیادہ اونچا ہوگا، جو ان سے عناد رکھنے والا ہوگا، اتنا ہی اللہ رب العزت ان کی بصیرت کو سلب کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بادرد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد، اللہ والوں سے جو بھی الجھے گا، جو بھی ان کے گریبان کو ہاتھ ڈالے گا، یوں سمجھیے کہ چاند پر جو تھوکنے کی کوشش کرے گا اس کے منہ پر آ کر پڑے گا۔ بہر صورت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مؤذن بنا لیا، اور ایسے پکے مؤذن بنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف فرما ہونے کی حالت میں کسی اور نے اذان نہیں کی، حضرت بلال ہی پکے مؤذن رہے۔ کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی، اور وہ اشہدو کو اسہدو کہا کرتے تھے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، کبھی سنا آپ نے؟ یہ بات غلط ہے، بالکل آج کے بعد اس کو ذکر نہ کرنا۔ یہ موضوع روایتوں میں جو گھڑی ہوئی روایتیں ہیں ان میں آتا ہے، یہ کسی صحیح یا ضعیف روایت میں نہیں آتا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہدو کو اسہدو پڑھا کرتے تھے، بالکل نہیں، وہ صحیح تلفظ ادا کیا کرتے تھے۔ غلام ضرور تھے، کالے ضرور تھے، وہ بازار میں بکتے ہوئے خریدے گئے اور ان کو آزاد کیا گیا، یہ سب باتیں درست ہیں، مگر یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ وہ اشہدو کو اسہدو کہا کرتے تھے۔ یہ غلط کسی باطن نے اس کو گھڑ کر کے ان کے ذمہ لگایا ہے۔ آئندہ اس کو کبھی آپ کم از کم اعادہ نہ کریں جبکہ آپ کو صحیح مسئلہ معلوم ہو گیا۔ مدت العمر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر مخصوص مؤذن رہے۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات میں آتا ہے کہ سحری میں ہی بیٹھ جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ہاں وقت ہو گیا، یا اور کوئی بڑے صحابی فرمائیں کہ وقت ہو گیا اور میں اذان کہہ دوں، مشرق کی طرف منہ کر کے جدھر سے پاؤں پھوٹتی ہے ادھر منہ کر کے بیٹھ جاتے، اور جب نظر آتی اذان کہہ دیتے، یا کوئی بزرگ کہہ دیتا تو اذان کہہ دیتے، ہمیشہ اذان کہا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صبح تو ہو گئی اور اذان نہیں کہی۔ حضرت نے تلاش کیا، تلاش کرنے پر نہ ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی وہاں موجود تھے، ان سے فرما دیا کہ آپ اذان کہہ دیں، انہوں نے اذان کہہ دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لڑے نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا کہ آپ نے اذان کیوں کہہ دی۔ انہیں معلوم تھا کہ آج خود نہیں کہی ہوگی، ضرور کسی بزرگ نے کہا ہوگا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا۔
اصل میں حضرت بلال اپنی حاجت بشری کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے باہر. واپس آئے, جب جماعت کھڑی ہونے لگی تو چونکہ ہمیشہ حضرت بلال ہی تکبیر اور اقامت کہا کرتے تھے, آج بھی حضرت بلال نے اقامت شروع کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلال, من اذن فهو یقیم, جس نے اذان کہی وہی اقامت کہے. مسئلہ یہی ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے. ہاں اگر مؤذن بطیب خاطر کسی دوسرے بھائی کو بطور خاص اجازت دے دے کہ تم تکبیر کہہ سکتے ہو, وہ تکبیر کہہ سکتے ہو. بغیر اجازت لینے اور بغیر اجازت دینے کے دوسرا آدمی اگر اقامت کہے گا, پھر اگر مؤذن ناراض ہو گیا تو گناہگار ہوگا. مسئلہ یاد رکھنا, اگر مؤذن ناراضگی کرے کہ میری اذان کہنے پر اس نے اقامت کیوں کہی, تو اقامت کہنے والا گناہگار ہوگا کہ اس نے حق طلب کیا ہے. تو اقامت کہنے والا گناہگار ہوگا کہ اس نے حق طلب کیا ہے. اب فقہا یہاں لکھتے ہیں, سبحان اللہ, دین کیسا مرنجا مرنج دین ہے. فقہا کہتے ہیں مؤذن بھائی تم ناراضگی نہ کرنا, ورنہ تمہارا مسلمان بھائی تمہاری ناراضگی کی وجہ سے خام خواہ گناہگار ہو جائے گا. اگر وہ اقامت کہنا شروع کر دے تم کہہ دو اے اللہ میں نے معاف کر دیا, میرا بھائی ہے, میری طرف سے اجازت ہے. اگر اس نے اجازت نہیں مانگی تم اجازت دے دو. اگر بغیر اجازت کے اس نے اقامت شروع کر دی تم بطیب خاطر یہ کہہ دو کہ اللہ میں نے اجازت دے دی ہے, میں اس سے راضی ہوں, میری طرف سے اسے اجازت ہے, تاکہ وہ گناہگار نہ ہو. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں بھائی, من اذن فهو یقیم. اس کا نام لیا صحابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں, فرمایا کہ تیرے فلاں قبیلے کے بھائی نے, ان کے قبیلے کا نام لیا, تیرے فلاں قبیلے کے بھائی نے, غالباً صدا صاد دال الف حمزہ ان کے قبیلے کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں جی کہ تیرے صدائی بھائی نے اذان کہی ہے, تم تکبیر نہ کہو. من اذن فهو یقیم, اصول بیان کر دیا کہ جس نے اذان دی ہو وہی اقامت کہے. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے اقامت کہی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن یہی ہوتے تھے. سفر ہو, کچھ دور پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی رات بہت زیادہ چلی گئی, تم تھک چکے ہو اور اب یہاں پڑاؤ کر لو. غالباً یہ سفر مکہ معظمہ کی طرف ہے, مکہ معظمہ جا رہے ہیں اور مکہ معظمہ سے تھوڑی دور پڑاؤ کیا ہے, صبح اٹھ کر چلیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی کون جاگے گا, کون بیدار رہے گا, کیونکہ ہم تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ, بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم سوئے رہیں. ایک ساتھی ڈیوٹی لے لے کہ میں بیدار رہوں گا اور میں سب کو صبح ہونے پر جگا دوں گا تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضرت جی اذان میں نے دینی ہے, میں ہی جاگوں گا, میں جگا دوں گا سب کو. ہوا یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی طرف منہ کر کے گوٹ باندھ کر بیٹھ گئے, گوٹ مار کر بیٹھ گئے کہ جب صبح ہوگی اس وقت میں اذان کہوں گا. تو بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگ گئی. بعضی روایتوں میں آتا ہے کہ اسی طرح سو گئے, بعضی روایتوں میں آتا ہے کہ جب نیند محسوس کی تو کھڑے ہو کر نفل پڑھنے لگ گئے. اب جب نفل پڑھے پھر شیطان نے اور زیادہ نیند کا غلبہ کر دیا. پھر خیال ہوا کہ تھوڑا سا ذرا لیٹ جاتے ہیں, تھوڑا سا لیٹ گئے. تھوڑا سا لیٹے تو شیطان نے تھپکی دینا شروع کر دی جس سے نیند آ گئی.
سو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے سب سے پہلے بیدار ہوئے. کب بیدار ہوئے؟ جب سورج نکل چکا تھا. دیکھا کہ ابو بکر بھی سوئے ہوئے ہیں, سب صحابہ سوئے ہوئے ہیں اور حضرت بلال بھی سوئے ہوئے ہیں. آواز دی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. وہ آنکھیں ملتے ملتے حاضر ہو رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر جو پاس ہی لیٹے ہوئے تھے ان سے فرما رہے ہیں بلال دراصل نماز پڑھنے لگ گیا اور پھر نیند کا غلبہ ہو گیا, پھر یہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی. یہ واقعہ ہوا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے تھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کے ذریعے تھا. اب حضرت ابو بکر صدیق سن رہے ہیں, اتنے میں حضرت بلال آ گئے. بلال کیا ہوا؟ اخذتنی ما اخذت کا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول جو جس چیز نے آپ کو پکڑا اس نے مجھے پکڑ لیا. یعنی نیند آپ پر غالب آئی, نیند ہی مجھ پر غالب آ گئی. تو حضور فرماتے ہیں کیسے ہوا؟ عرض کیا حضرت جی میں پہلے بیٹھا تھا گوٹ باندھے, نیند آنا شروع ہوئی, میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں نیند پھر اڑ جائے گی. تو میں نے جو نماز پڑھنا شروع کی نیند نے اور غلبہ پا لیا. پھر میں نے کہا چلو تھوڑا سا ٹیڑھے ہو چلتے ہیں, بس ٹیڑھا ہوا, شیطان نے تھپکی دی, میں سو گیا. بالکل جو الفاظ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے عرض کرنے سے پہلے فرمائے تھے من وعن, حضرت بلال نے وہی بیان کیے اپنے حضور میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں, بالکل کچھ نہیں کہا. کیا فرمایا؟ صحابہ سے کہتے اٹھو جلدی کرو, اپنی سواریاں تیار کرو, یہاں سے کوچ کرو. یہاں شیطانی اثر ہے کہ اس اثر کی بنا پر ہماری نماز قضا ہوئی. یہاں سے تھوڑا سا آگے ہو کر پھر چل کر نماز پڑھتے ہیں. تھوڑا سا آگے چلے اور وہاں چل کر پانی تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں وضو کرو, اور فرمایا کہ بلال سے کہا تم اذان دو. باقاعدہ اذان دلوائی, اقامت کہی اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا, فرمایا کہ تم کوشش کیا کرو, انتظام کر لیا کرو نماز کے لیے بیدار ہونے کا, بیدار ہو کر نماز پڑھنے کا, بیدار کروانے والے کا تم انتظام کر لیا کرو. خود بھی جلدی سو جایا کرو, پھر بھی اگر تمہیں نیند غالب آ جائے اور تمہاری آنکھ نہ کھلے تو ایسا سونے والا اللہ کے ہاں گناہگار نہیں ہوگا جس نے پورا انتظام کیا اٹھنے کا. ایک تو یہ کہ بلا ضرورت رات کو باتیں نہیں کی, دوسرا یہ الارم لگا کر سویا یا کسی سے کہہ کر سویا کہ مجھے بیدار کر دینا, اور پھر اتنے انتظام کے باوصف وہ نہیں اٹھ سکا اور نیند کا غلبہ ہو گیا, نماز قضا ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو گناہ نہیں ہوگا. لا تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ, سونے والے پر کوئی زیادتی نہیں ہے, سونے والے کو زیادتی کرنے والا نہیں سمجھا جاتا. نیند میں اگر کوئی کسی کو خواب میں مار دے اس کو گناہ ہوگا؟ کیوں بھائی؟ نیند میں اگر کوئی کسی کو گالی دے دے کوئی گناہ نہیں. لا تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ, بیداری کے عالم میں اگر کوئی زیادتی کرے گا اس پر گرفت ہوگی, اس پر پکڑ ہوگی. تو نیند کی حالت میں اگر آدمی نماز نہ پڑھ سکے تو حق تعالی شانہ اس پر گرفت نہیں فرمائیں گے, بشرطے کہ اس نے اپنی طرف سے پورے انتظامات کیے تھے اٹھنے کے اور بیدار ہونے کے. فقہا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں یہ پہلی نماز قضا ہوئی ہے, زندگی میں یہ پہلی نماز قضا ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا کروا کر امت کے لیے گویا بہت سے اسباق دیے ہیں, امت کو بہت سے سبق دیے ہیں, بہت سی چیزیں بتائی ہیں, بہت سے مسائل بتائے گئے ہیں. اس حدیث میں بہت سے مسائل ہیں جو ادنا تأمل کے ساتھ واضح ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بشری تقاضے جس طرح ہمارے اندر ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہ بشری تقاضے فی ذات ہی موجود تھے.
اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غلبہ پایا ہوا تھا، مگر بالآخر کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کروا دیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی تمہاری طرح ضرورتیں، حاجتیں، خواہشیں رکھتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی ایسی ذات ہے جس کو نیند نہ آتی ہو تو وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگر کسی ذات کو اونگ نہیں آتی تو وہ کون ہے؟ خدا۔ اگر کسی کو نیند نہیں آتی تو وہ خدا ہے۔ خدا کے سوا جتنے ہیں سب کو نیند آتی ہے، سب کو اونگ آتی ہے، سب پر نیند غالب آ جاتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی نیند پر قابو پایا ہوا ہوتا ہے، مگر بتقاضائے بشریت اللہ رب العزت کبھی کبھی ان سے مغلوبیت بھی ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ یہ فرق واضح ہو جائے کہ خالق اور مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے دکھلایا ہے، ہمیں دکھلایا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نیند کا یہ عالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیند کے بارے میں معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا میری اور تمہاری نیند میں فرق ہے، تنام عینایا ولا ینام قلبی۔ عام طور پر میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ میری نیند عام طور پر ایسی ہے کہ آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے دل کو بھی سلا دیا، اس کے قبضے میں ہے سب کچھ۔ آج اس نے لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے دل کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سلا دیا تاکہ مسئلہ لوگوں پر واضح ہو جائے۔ بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز قضا کروا کر اللہ رب العزت نے بہت مسائل ہمیں بتائے ہیں اور سمجھائے ہیں، اور اس حدیث سے فقہا نے بیسیوں نہیں سینکڑوں مسائل استنباط کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ کل عرض کیا گیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اخراجات اور ضروریات کا ذمہ دار بنایا ہوا تھا۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک کافر نے پیشکش کی تھی کہ تمہیں جتنے قرضے کی ضرورت ہو مجھ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کو پورا کر لیا کرو۔ وہ کافر مدینہ منورہ کا یہودی تھا۔ یہود اور نصارہ سے متعلق قرآن پاک میں جا بجا آ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہرگز خیر خواہ نہیں ہو سکتے، بلکہ حق تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کو قبول نہیں کر لو گے اس وقت تک وہ تم سے دلی طور پر راضی نہیں ہوں گے۔ اور ایک جگہ پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی دشمنی، اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی یہ ان کی زبانوں سے ظاہر ہے، کبھی اس کا اخفاء بھی ہو جاتا ہوگا، مگر یہ پھوٹ پھوٹ کر ان کی زبانوں سے نکلتی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو عداوت اور دشمنی کے جذبات ہیں وہ یہود و نصارہ سے پھوٹ پھوٹ کر ان کی زبانوں سے نکل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما تخفی صدورہم اکبر، جتنی دشمنی ان کی زبان سے ظاہر ہو رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ جو مسلمان اور اسلام کے خلاف دشمنی کے جذبات ان کے دلوں میں مخفی ہیں، وما تخفی صدورہم اکبر، جس اللہ کی نگاہ ان کے قلوب پر ہے، جو مالک ان کے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے،
وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دشمنی کیا دشمنی ہے جو انہوں نے زبان سے ظاہر کی. وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے سینوں میں جو تمہاری عداوت مخفی ہے وہ بہت بڑی ہے. اندازہ کیجئے حق تعالی شانہ یہود اور نصارہ کی اسلام اور مسلمانوں کی عداوت کو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ زبانوں سے بھی کچھ نہ کچھ اس کا ترشح ہو رہا ہے، ٹپک رہی ہے، مگر جو دل کے اندر ہے وہ بہت بڑی ہے. اور ہم پھر انہی میں جا کر گھستے ہیں اور انہی سے مدد طلب کرتے ہیں، انہی کی پالیسیوں کو اپناتے ہیں اور انہی کے دست نگر بنے رہتے ہیں. نہ معلوم مسلمانوں کو کب غفلت کی اس نیند سے بیداری نصیب ہوگی، کس قدر ہماری عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. بہر صورت قرآن پاک نے ہمیں بہت جھنجھوڑا، بہت بیدار کیا. کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. کہیں یہ فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. کہیں یہ فرمایا کہ تم لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. دیکھنا اپنے راز ان کو نہ بتانا. اگر تم نے اپنے راز ان کو بتا دیے وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے تمہاری تباہی اور بربادی کی. مگر نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا کہ اس یہودی نے پیشکش کی ہے کہ تمہیں جتنے قرضے کی ضرورت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھ سے لے لیا کر. تو میں نے ابتداءً گریز کیا، نہ لیا. اس نے پھر کہا کہ بھائی ہم نے پیشکش کی تھی، ہم سے بھی کبھی لے لیا کرو. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کی فراخ دلی اور اس کے اصرار کو دیکھ کر میں نے اس سے قرض لینا شروع کر دیا. اور میں جتنا لیتا ہوں اتنا وہ خوش ہوتا ہے. جب دینے والا خوش ہو تو لینے والے کو پھر حجاب نہیں رہتا. حضرت بلال کہتے ہیں میں اور لیتا رہا اور لیتا رہا. جب بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تو ایک دن اس نے مجھے کہا کہ لاؤ میرا قرض واپس کرو. میں نے کہا واپس تو کر دیں گے مگر اتنی جلدی نہیں قرضہ واپس مل سکتا. کہنے لگا نہیں میں تو ابھی لوں گا یا پھر تمہیں خرید لوں گا میں اور پھر دوبارہ تمہیں غلام بنا لوں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اتنا گھبرایا. مجھے وہ غلامی کے دن یاد تھے جو مار مجھے پڑا کرتی تھی مکہ معظمہ میں غلامی کے دنوں میں. وہ باتیں میرے ذہن سے ابھی مٹی نہیں تھیں، وہ یادیں ابھی میرے ذہن میں باقی تھیں، تازہ تھیں. میں بہت گھبرایا، اتنا گھبرایا کہ مجھے رات بھر نیند نہ آئی. جب آدھی رات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے لیے باہر نکلے تو میں نے عرض کیا حضرت مجھے تو آج نیند نہیں آ رہی. فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضرت آپ مجھے اجازت دے دیں میں مدینہ منورہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہوں، کہیں روپوش ہو جاتا ہوں. بھائی بات کیا ہے؟ عرض کیا حضرت جی ایک یہودی سے میں قرض لیتا رہا، مہمانوں پر، مسافروں پر، گھر والوں پر میں خرچ کرتا رہا اور آج اس نے یک لخت مجھ سے تقاضا کیا ہے اور مجھے یہ دھمکی دی ہے کہ تجھے ماروں گا، پٹائی کروں گا، غلام بنا لوں گا اگر تو نے آج میرا قرضہ نہ دیا. میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دے دیں میں کچھ تھوڑے دنوں کے لیے روپوش ہو جاتا ہوں، جب اس کا قرض ادا ہو جائے گا پھر میں واپس آ جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو ذرا، اتنی جلدی کی کیا بات ہے؟ ابھی وہ رات کے وقت تھوڑی آ جائے گا مطالبہ کرنے کے لیے، دن چڑھے گا تو دیکھا جائے گا، کوئی بات نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نیند کہاں آتی تھی. میں نے پھر نفل پڑھنا شروع کر دیے، مسجد میں چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری
پاس خاطر کے لیے تشریف لے آئے مسجد ہی میں، حالانکہ معمول صبح کے بعد آنے کا تھا۔ ابھی میں نے اذان دی ہے اور جماعت کھڑی نہیں ہوئی کہ باہر ایسا معلوم ہوا کہ قافلہ آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ذرا جا کر دیکھو باہر کیا بات ہے مسجد کے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی مہمان آئے۔ معلوم ہوا کہ کسی بادشاہ نے 4 اونٹنیاں مال اور اسباب کی نقدی اور اس میں ساز و سامان کی لدی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفے کے بھیجی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا من انتم، کون ہو بھائی؟ کہنے لگے ہم فلاں بادشاہ کے قاصد ہیں اور انہوں نے یہ اونٹنیاں ما ساز و سامان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیے کے بھیجی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کے بعد دیکھتے ہی آزمانے لگے اور آزمائش پوری کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان علامتوں سے پہچانا جو میں نے تورات کے اندر نبی آخر الزمان کے بارے میں علامتیں پڑھی تھی۔ ان میں ایک علامت یہ تھی کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، ہدیہ قبول کرے گا۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہدیہ قبول کرتے ہیں، صدقہ نہیں لیتے۔ میں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں کو زیادتی سے جواب نہیں دیں گے بلکہ پیار اور محبت سے ان سے معاملہ کریں گے۔ تو میں نے یہ علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں حدیث میں۔ تو یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ میں اگر زیادتی کروں تو حضور میرے ساتھ شفقت سے پیش آئیں؟ جب تک میں کوئی معاملہ نہ کرتا نہیں پتہ چل سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چھوٹا سا باغ کھجوروں کا تھا، اس کی کھجوریں ابھی 1 ماہ تک پکنے والی تھیں۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کر لیا، بھاؤ مول نرخ یہ ہم نے طے کر لیا اور تاریخ مقرر کر لی کہ فلاں تاریخ کو پورے 30 دن بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ شریعت میں پیشگی سودا چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ وہ شرطیں یہ ہیں کہ ایک تو جنس مقرر ہو کہ کون سی جنس لینی ہے۔ مثلا گندم ہے، گندم کا اگر سودا کرنا ہے پیشگی، گندم ابھی نکلی نہیں، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی کوالٹی مقرر کر لو کہ کون سی گندم ہوگی، اس کا نمبر وغیرہ جو بھی معروف ہے۔ 591 ہے اور C73 ہے، چناب ہے، میکسی ہے، کون سی ہے اس کو مقرر کر لو کہ کوالٹی کون سی ہوگی جو لینی ہے، اور بھاؤ بھی مقرر ہو جائے کہ نرخ یہ ہوگا، تاریخ بھی مقرر ہو جائے کہ فلاں تاریخ تمہیں جنس دینی پڑے گی، پھر یہ بھی طے ہو جائے کہ بائے اس جنس کو اپنے گھر پر ادا کرے گا یا مشتری کے گھر پہنچائے گا، یہ بھی طے ہو جائے۔ جب یہ سب شرطیں طے ہو جائیں اس کے بعد پیشگی سودا جائز ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشگی سودا جس کو بیع سلم کہتے ہیں شریعت میں یہ کر لیا۔ 30 دن کے بعد میں نے جنس لینا تھی، جب 27 دن ہوئے تو میں جا دھمکا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ لاؤ میری جنس دے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو 3 دن باقی ہیں بھائی. حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں نے گالی دی. عرب کبھی ماں بہن کی گالی نہیں دیتے، ان کی گالی بھی عجیب و غریب ہوتی ہے. گالی یہ دی انتم ذو مطل یا آل عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد تم واقعی ٹالم ٹول کرنے والے ہو. یہ گالی دی. تمہارا شیوہ ہی ہے ٹالم ٹول کرنا. میں آج جنس لینے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھے ٹال رہے ہو کہ 3 دن کے بعد لینا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، ابھی 3 دن باقی تھے وعدے میں، اور وہ وعدے سے پہلے آ گئے تھے. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہہ کر کہ اے آل عبد المطلب تم واقعی ٹالم ٹول کرنے والے ہو، میں نے ایک چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر اس چادر کو بانٹنا شروع کر دیا. یوں میں نے اس کو اس طرح پر بانٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو بھینچ دیا. اتنا بھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں باہر کو نکلنے لگی. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری جنس دو. انتم ذو مطل یا آل عبد المطلب، یہ میں دہرا رہا تھا. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں کپڑا ڈال کر بھیجنا شروع کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور میں نیچے گر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ رہے ہیں. فرما رہے ہیں عمر تم نے بہت زیادتی کی ہے، نہیں مارنا چاہیے تھا. میں اور یہ میرا بھائی ہم تیری کسی اور بات کے محتاج تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت جی اور کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مجھے یہ کہتے کہ جب کسی کا دینا ہو تو اس میں حسن ادا ہونی چاہیے، اور اس سے یہ کہتے کہ جب کسی سے لینا ہو تو حسن طلب ہونی چاہیے. تقاضے میں بھی حسن ہونا چاہیے، ادائیگی میں بھی حسن ہونا چاہیے. آپ مجھے تو یہ کہتے کہ ادائیگی اچھی ہونی چاہیے اور اسے یہ کہتے کہ مطالبہ اچھا ہونا چاہیے. ہم دونوں تیری اس بات کے محتاج تھے، تم نے زیادتی کی ہے کہ اس کے منہ پر تھپڑ مارا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جو ہی یہ بات سنی مجھے یقین ہو گیا کہ تورات میں جو یہ لکھا ہوا تھا کہ ظلم کا بدلہ شفقت سے دیں گے، مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ پیغمبر آخر الزمان ہے. اور میں نے تو جانچنے اور پرکھنے کے لیے یہ معاملہ کیا تھا، اور اسی وقت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. باہر صورت عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ کے اندر حسن سلوک بہت زیادہ تھا. کوئی ظلم، جور، زیادتی، جفا کر جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا بدلہ ظلم اور جور سے نہیں ہوتا تھا، جفا سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ وفا سے ہوتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب وہ مال ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد فرمایا بلال جاؤ اپنے قرض خواہ کے پاس جا کر جتنا اس کا قرضہ دینا ہے اس میں سے پورا کر کے آؤ. چنانچہ 4 اونٹنیاں پکڑ کر اس کے دروازے پر لے گئے اور اس سے کہا لاؤ بھائی کھاتا نکالو اپنا، تمہارا کیا دینا ہے ہم نے. اس نے کہا اتنا اتنا اتنا. سارا میزان لگایا، اور میزان لگانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بوریوں کو، تھیلوں کو کھولنا شروع کیا اور اس میں سے گن گن کر اس کو رقم دینا شروع کی. پورا قرضہ اس کا ایک ہی اونٹنی سے ادا ہو گیا.
اب باقی جو مال بچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ظہر کا وقت ہو گیا، اتنے میں بہت دیر لگ گئی، ظہر کے قریب حضرت بلال پہنچے، اذان دی، نماز سے فراغت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال کچھ بچا؟ میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں، میں گھر نہیں گیا، مسجد ہی میں بیٹھا ہوں۔ فکر تھی کہ نامعلوم پورا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت اس کا پورا ہو کر بچ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہیں بیٹھا ہوں، جا کر اس کو تقسیم کر کے مجھے آ کر اطلاع دو کہ خیرات کرایا ہوں، گھر نہیں لے جانا ہے۔ اور اللہ کا پیغمبر اس وقت تک اپنے گھر نہیں جائے گا جب تک یہ سارا خیرات نہیں ہو جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں غربا کو، مساکین کو تلاش کر کر کے ان کے گھروں میں مال پہنچاتا رہا، حتیٰ کہ عصر ہو گئی، پھر عصر پڑی، آقا نے پوچھا ختم ہوا یا نہیں؟ میں نے عرض کیا حضرت ابھی نہیں۔ اذان دی، نماز پڑھی، پھر تقسیم شروع کی، مغرب تک تقسیم کرتا رہا، پھر مال بچ گیا، پھر حاضری دی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر عرض کیا کہ حضرت جی اب پھر جا رہا ہوں تقسیم کرنے کے لیے۔ تو عشاء کے وقت جب میں لوٹا تو ابھی مال ختم نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، اگر تمہارا مال ختم نہیں ہوا تو ہم بھی گھر نہیں جائیں گے، جب تک مال ختم نہیں ہوتا میں گھر نہیں جا سکتا۔ گھر نہیں تشریف لے گئے، یہ رات بھی مسجد میں گزاری۔ روایات میں آتا ہے کہ اگلا دن بھی سارا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مال کی تقسیم میں اور اس کی تفریق میں، اس کی خیرات میں صرف ہو گیا۔ بالآخر اگلے روز عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے ہیں۔ اس طرح پر اس یہودی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کیا، اور حق تعالی شانہ نے اس کا اس طرح پر غیب سے انتظام فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عید کا دن تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح صبح حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانے لگے بلال چلو عید کے لیے، میں ساتھ چلا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پڑھائی اور مردوں کو باز کہا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے، نماز عید باہر پڑھی گئی تھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال چلو عورتوں میں آج واز کہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستورات کے مجمع میں جا کر محلے میں ان کو جمع کیا اور ان کو واز سنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واز کیا تھا؟ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف دھیان دلانا، یہ واز ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واز یہی ہوتا تھا کہ وہ اس دنیا سے توڑ کر آخرت کے ساتھ جوڑتے تھے۔ یہ واز کا، سب وازوں کا یہ خلاصہ نکلتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ عورتوں کو کپڑوں اور زیورات کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری بیان کی اور صدقات و خیرات کے فضائل بیان کیے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مستورات نے اپنے کانوں سے بالیاں نکال نکال کر حضور کی خدمت میں ڈھیر لگا دی۔ جس کے پاس جو زیور تھا، عید کا دن تھا، سب نے خوشی سے پہنے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واز سن کر تمام مستورات نے آپ کے قدموں میں زیورات قربان کر دیے اور ڈال دیے، اور عرض کیا کہ حضرت یہ ہماری طرف سے آپ خیرات کر دیں جہاں آپ کا جیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واز مستورات کے اندر کیا، اور اس کا یہ اثر فوری طور پر یہ ظاہر ہوا کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے ان سب زیورات کو ایک بڑی چادر میں ڈال کر اپنے کندھے پر اٹھایا۔